الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها
صاحب محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے لائق پیغمبر رب عرض و سنا صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی اقدس واسطے اے مقام عالیشان جو تمہارے سامنے تلاوت کیتا ہے پنجواں سپارہ سورۃ کا نام سورۃ النساء اللہ رب العالمین نے اس مقام عالیشان کے اندر ایمان کا حکم دیتا ہے امانت امن دے بچوں بے خوف جنہ کی امانتہ نے انہ دیا امانتہ نور جلدی ادا کرو امانتدار بندہ اللہ کے نزدیک ہی محبوب ہے پیغمبر کے نزدیک ہی محبوب ہے اور عوام کے وچ بھی اے بندہ محبوب ہے امانت ادا کرنے والا جڑا امانت کے اندر خیانت کرتا ہے اللہ کے کاغذات کے اندر ہی مجرم نبی کے کاغذات اندر ہی مجرم لوکاں دی آنکھاں کے سامنے ہی مجرم اور حدیث پاک اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بھی کوئی حق نے پہلا حق اللہ نے امانتہ نے کہ جنابت کسر جنابت کا خیال کیا جائے اہلی میں ایمان روزہ اہلی کا اللہ کی امانت نماز اہلی کے تو اللہ کی امانت ہے جس جگہ دے اللہ دے حقوق نے اللہ کی امانتار نے اس جگہ دے اللہ ذو جلال نے دوسری امانتار کا بھی حکم سنایا حالانکہ بے شمار امانتوں اللہ نے تو ہمیں عطا فرمائیاں اور میں ایسی امانت قرآن پاک جیڑی امانت اللہ ذو جلال نے آدم علیہ السلام تے پیش کی تھی پہاڑ تے زمین تے اس امانت نو انہوں نے خیر بات کی کہا فرمایا اللہ اتنا پہاڑ اے تیری امانت اسی نہیں اٹھا سکتے تے بیوقوف او انسان جاہل جنہ نے انہاں ایمانات کو اٹھایا
کچھ ایسے قسمت والے، کچھ ایسے پاگا والے جو ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، اور قرآن پاک نے ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے۔ اے میرے نبو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیجئے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، بے شک اللہ نے حکم دیتا ہے کہ جنہاں دیا امانتاں نے انہاں دیا امانتاں نوں ادا کر دتیا جان۔ اے قرآن کا حکم کہ امانتدار اللہ کے نزدیک کتنا قریب، اور ایک حدیث پاک اندر موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا منافق دیا 3 نشانیاں نے۔ پہلی نشانی وہ وعدہ کرتا ہے، جھوٹا کرتا ہے۔ دوسری نشانی جھوٹ بولتا ہے، اور تیسری نشانی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اے چیزوں کا خیال کریا دے کہ منافق اللہ کے نزدیک اتنا برا گریا ہوا انسان ہے کہ پہلی نشانی منافق دی وعدہ کرتا ہے، جھوٹا کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، اور امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اس واسطے کہ جی امانت ہے نا، جو ادا کسے تے تواڈے تے اعتبار کیتا ہے، انہاں دیا امانتاں نوں صحیح طریقے دے نال ادا کیتیا جان، تائی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اور امانت بے شمار نے اللہ نے تواڈے گروی طور تے رکھیاں ہوئی ہیں۔ ایویں امانت جو پچھلے جمعے بیان کر چکے ہیں کہ او بی بی کہ جنہ چھوٹا جہا بچہ فوت ہو گیا ہے، حالانکہ خاوند جان گیا ابو طلحہ چلا گیا اپنے روزگار اگر، بعد جو بچہ وفات پا گیا ہے، اس عورت نیک عورت نے سنبھال کے رکھ دیتا ہے۔ رات کا ٹائم میں خامد آیا تے جدو خامد آیا تے خامد دیا ساری ضرورتاں اس عورت نے پوریاں کیتیاں، خان دیا کسرہ نے چھڑیا، زیورات مشغولات کے بھی وہ کسرہ نے چھڑیا، تمام ضرورتاں کیتیاں، حمل بسترے بھی کیتیے، تے جدو قریب آئے فرمایا اے میرے سر دے تاج، کوئی کسی دی امانت کسی کول ہوئے انہوں ادا کرنی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ اوہی نبی کے مدرسے کا طالب علم سی صحابی سی، فرمایا اللہ والیت جلدی کرنا چاہیے کہ اس کی امانت کو جلدی ان کی امانت دے دینی چاہیے۔ فرمایا میرے ساتھ تاج پھر سنو، او جی امانت رب نے دیتی سی بیٹا اوہ بندہ بس لیا ہے، تیرا بندہ جیڑا پریشان ہو جاتا ہے، نبی سے صحابی پریشان ہو گیا ہے، تے سنو دا سارے ماجرا دا ماجرا سنو دے ٹائم اپنی بیوی دا سارا حالات دسے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسیاں خوش قسمتاں گھٹ ہی ملدیاں نے
فرمایا اس نے بستری کی فرمایا ہاں میرے پاک پیغمبر نے مجھے بات اللہ کے سامنے برکت دیا دعا کر دیتی پھر اس بستری کے وچوں اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے مسئلہ کیے او مانت کا بھی خیال کے کہتے صبر کا بھی خیال فرمایا اس بات ہے جی امانت رب لے جی امانت ہے وہ دی امانت کو دے دینی چاہیے پر جنا مرضی کوئی مسائل پیدا ہو جائے اور عبرت نال مسائل بیان کر لگا اے تواڈے واقعے نصیحت ہے عربی کتاب اندر ایک واقعہ رہے ہے شعول ایک یہودی ہے اور یہ قصہ بڑا مشہور ہے ایمانت تاؤ کے بڑا ابھریا ہوا اپنے علاقے دے بڑا ایماندار پھر یہ مانتا یہ کو رکھیا جانیا ایک ایسا بندے دی امانت کی کول سی رکھی سی ایمان ویکھیا جے مضبوطی ویکھیا جے امانتدار ویکھیا ہے یا ہوتی اسی مسلمان تے ساڈا عقیدہ حضرت قیس دارن قیس اے نوجوان اس عربی کتاب کے لغت کے اندر لفظ ہوتے ہیں کہ انہاں دی سر جڑی چھندا دے اندر تاؤ تے پائی جاتی سی انہیں کول رکھی سی امانت تاؤ تے للہ جڑا اس وقت یمن دا بادشاہ انہیں نال انہی دشمنی پیدا ہو گئی جدوں دشمنی پیدا ہو گئی ہے اس یمن دے بادشاہ نو پتہ چلدا ہے کہ میرے دشمن دی جڑی سارے امانت تاؤ دے ایک کو شعور دے کو رکھی گئی ہے اور اپنا سارا فوجی کافرہ لے کے آ جاتا ہے ادھر تے چورائی کر جاتا ہے حملہ کر دیتا ہے اے شعور جیڑا ہے اپنے قلعے دے اندر چھپ جاتا ہے لک جاتا ہے تے اینا جیڑا بیٹا ہے شکار واسطے گیا ہوا ہے انہوں گرفتار کر لیندا قید کر لیندا دھمکی لا دیندا بادشاہ یمن دا آتا کیے اے شعور گل ہے اگر پوتی سار سانو نہ دیتی جڑی ایمانت تاؤ تے دتی ہے تیرے بیٹے نو اسی قتل کر دیواں گے اے ایڈا قوت دا بندہ ایڈا ایماندار بندہ اللہ کیے فرمایا گل ہے بیٹے نو پشاک قتل کر دیو جدی ایمانت انہوں میں ایمان کر ضرور لٹاواں گا اوہ بیٹا قتل کر دیتا یمن دے بادشاہ نے جڑی بیٹا نے مروا دیتا ہے بلکہ ایمان جیدی ہے انہوں ہی عطا کی ساڑیاں مانتا خیانتا تائیں ظلم ہو رہا دن پہلے اسی کسی نے امانت رکھ دیتی جاتی ہے اس ایمانت دے اندر خیانت کرنے گا اے ساڑی مسلمانی ہے اے ساڑا خیال ہے اور حدیث پاک اندر موجود ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر تو زیادہ اماندار کوئی ہے ہی کوئی نہیں میرے آقا صادق الامین کے نام سے مشہور کہ میرے پاک پیغمبر نے کول کفارہ دیا امانتہ ہوں دیا حالانکہ وہ کفار نے
اس کے باوجود بھی میرے پاک پیغمبر ایمان کے اندر خیانت کر دے نہیں کر دے، حالانکہ آپ نے انہوں تبلیغ بھی کی تھی، اللہ کی توحید کا نعرہ بھی لگایا، اس کے باوجود بھی آتے سونے تسی ساتھ ہو تسی آمین ہو۔ جب انہوں نے پروگرام بنایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل دا منصوبہ مکے والیاں نے میرے پاک پیغمبر کے قتل دا منصوبہ بنایا ہے۔ اتنا قتل دا منصوبہ ہے، اتنا میرے پاک پیغمبر دے کوئی ندیاں آوام تا نیتیاں ہوئیاں نے تے قرآن اور نقش کھچ رہا ہے۔ انہاں مکے والیاں دا پروگرام مکے والیاں دا سے قرآن دا بائیسیاں قربی کاللزین کفروا لنثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ قتل دا منصوبہ بنایا ہے، انہوں نے دارنگاہ دے اندر اے منصوبے طے کیتے ہیں۔ اللہ جی او کیڑے منصوبے قرآن وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ فرمایا انہوں نے منصوبہ پہلا بنایا قید کر دیتا جائے تو اللہ کو استغفراللہ سونا قید کر دیتا جائے، دوسرا او یقتلوک قتل کر دیتا جائے، او یخرجوک جلاوطن کر دیتا جائے۔ یہ منصوبے قیمت دے اللہ بھی کہتا ہے سونا میرا بھی منصوبہ ہے، میرا بھی ایک صلاح ہے، میرا بھی ایک مشورہ ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ منصوبے زمین تے انہوں نے بھی منصوبے آسمان تے فرشتے اندر بٹھائے۔ اللہ تیرا منصوبہ میں کہہ سی وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرا منصوبہ انہوں نے ہتھوں دے بچا دا منصوبہ ہے، خدا دی قسمیں بیٹھے آدے ایک دو نکلے ہوئے ہیں، اے 100 بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق مارن دا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے بستر تے حضرت علی نو سوا دیتا۔ پتہ ہے کیوں سوایا سی کہ میں نے چلا جانا مکہ چھڑ کے کہ میرے بولے ندیاں کافران دیا عوام دا وجود ہے، اے نہ ہوئے میں چلا جوان دے کفار کی زبان جو ہوئے کہ محمد چلا گیا تو ساڑیاں عوام دا لے کے اڑ گیا۔ استغفر اللہ۔ بیسے نے سوایا تے بارہ دیوان مارے ہیں کہ 100 بندہ ہر قبیلے دا ایک ایک بندہ کھڑا ہے تے اوہی بندہ ہاتھ دل تلوار اٹھائی آپ دے مکان دا محاصرہ کیتے۔ اللہ جی ہن فرمایا ہن تے 100 بندہ اے کارے سونے اپنے ہاتھ دے مٹی پھڑ لے، اے مٹی مٹھ انہاں وال سٹ دے۔ اللہ ایک دے بیرے گی، دو دے بیرے گی، تینہ دے بیرے گی، اے مٹھ کی کرے گی۔ فرمایا میرے محبوبہ تیرا کم میں مٹی سٹنا، میرا کم میں نہ سال وانو انیا کر دینا۔ پتہ
جب بیت اللہ دے قریب آئے نے تے میرے پاک پیغمبر بیت اللہ نو ویکھدے نے تے آندے کعبے ول ڈٹھائی جو نبی ربانی نے لے رب دے کرام میرے پوج چلا میرے کعبے ول ڈٹھائی جو نبی ربانی نے لے رب دے کرام میرے پوج چلا میرے اتھے سنانیاں تے بال اشانے نے کافر دے کفر پیتی رت سریر دی جوگ وسندی ٹھٹھی جگہ دے پیر دی تے میرے آقا بیت اللہ نو ویکھ کے تے نعرے روندے نے تے نعرے آندے نے چاہندا سی دل ایتھے چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا دے اگے کردا نیک نیازاں میں لوکاں دی کرنی پوندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نے نیک خنیر دی چوک وسندی ٹھٹھی میرے آقا ٹرتے جاندے نے نالے آنسو بہاندے نے تے نالے آندے نے او ٹر پہ آئی مہاجراں جو اکھیاں تھی تیریاں گما دیاں واگاں طرف یسرب دے پھیریاں چگلیاں اللہ نے چگلیاں اللہ نے اتھوں نہیں سکدیاں تیریاں کرسانا کرسا پھر او کرسانا کرسا پھر میں زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم سارے بعد تقدیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دے ادھر میرے آقا علیہ السلام فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ حکم اللہ دے نکل گئے پیارے علی ستے ہوئے دے گھر دے اگر میرے پاک پیغمبر دے آئے نہ لم دے سب دے دروازہ کھڑکایا دروازہ نہیں کھولتا تکے نہ کھولے اندر داخل ہوئے تے دیکھیا نبی پاک کا بستر تے کوئی لیٹیا ہوا اٹھایا بستر پیچھا کیتا ہے اس بستر تے میرے آقا نو نہیں پایا علی نو پایا علی لیٹے نے تے آندے علی کتے گئے تیرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتے گئے فرمایا تو انہوں پتا ہے جا تو ہاں دیتا ہے کہ میں نے تو انہیاں آمانتا میرے آقا نے آگیا سی علی میں چلا ہاں میرے پیچھے آ جائیں اے جڑیاں آمانتا ان آدیاں ادا کر کے آ جائیں اے نہ ہوئے کا لاکھن محمد مکے چلا گیا ساڑیاں آمانتا رہ کے چلا گیا ایسے آمانت کہ پیارے علی بے خوف 100 تلواروں کے پیچھے میرے آقا کے بستر سے سو ہوئے نے کسی نے پوچھا ڈر نہیں لگے علی انہیاں تلواروں سے سوئے ہوئے ہو فرمایا جتنی مٹھی نیند نبی
عزت آئی ہے ہو کتے آئی ہے بے خوف میرے آقا علیہ السلام آوان تا آدھا بھی دیا اس بات ہے جیڑا اللہ کسی دا بات جائے اللہ دا بات جائے رب وہ دا بات جاتا ہے اے چیزوں دا خیال کرے آجے اس بات ہے ایک صاحب دل بڑی سنی گل کی ہے آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا جتا بوٹا رزق دینا ہریا ہوئے دریا بھی اس نوٹ بدا نہیں وہ جس دا ہاتھ خدا نے پکڑیا ہوئے اور چیخا بھی اس نو سار دیا نہیں اور جتا ہاتھ خدا نے پکڑیا ہوئے خنجر 10 وجن پائے لکھ وجن او مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے اے امانتا جنہوں فتح مکہ ہویا ہے میرے آقا علیہ السلام بڑے خوشی دے کرنے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ بھی بڑے خوشی دے کرنے میرے آجے حضرت میرے آقا عثمان بن طلحہ کو آواز دیتے ہیں اے عثمان بن طلحہ کتھے عثمان بن طلحہ آ جاتا ہے کہ میرے آقا نے بیت اللہ دیا چابیاں اٹھائیاں ہوئی آنے میرے پاک پیغمبر نے بیت اللہ دیا چابیاں پکڑیاں نے ہر ایک بندے دی چاہت ہے ہر ایک نبی کے صحابہ دی چاہت ہے اللہ نے فتح مکہ عطا کر دیتا ہے اے جڑیاں چابیاں بیت اللہ دیا سانو پھڑیاں جان ہر بندے دے ہر صحابی دیا کرنا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ایک بیت اللہ دیا چابیاں پکڑی ہوئی نے فرمایا آواز دن صدا دیتے نے عثمان بن طلحہ کتھے دے جی اللہ کے پاک پیغمبر جی میں آ گیا فرمایا عثمان پھڑ چابیاں پتہ ہے تو مسلمان نہیں ہویا اے مسلمان ہون تو پہلا اے چابیاں تیرے ہاتھ اندر ہون اللہ نے مسلمانوں فتح عطا کیتیاں لے پھڑ اے چابیاں محمد نے تینوں پھڑا دتیاں نے اے جیڑی امانت پہلا اور امانت جیڑی چابی اللہ کو جلال تیرے ہاتھ پڑا دیتی ہے اے جے امانت کا خیال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن نیک اور نبی پاک نے فرمایا کہ میرا عبداللہ ایسا عظیم شخصیت سے آئی ہے انہاں دے متعلق ہوتا ہے آپ لشکر دلال جا رہے ہیں تے جاتے ہیں ایک نبی دا سے آئی لجے بکریاں چاہ رہے ہیں بکریاں دا ریوٹ چاہ رہے ہیں تے عبداللہ بن عمر چاہ رہے ہیں بڑی پیاس بھوک لگی ہے اے گرمیاں دا دن تے عبداللہ بن عمر آتے ہیں اے میرے ساتھی اے میرے یار اے ایک دو بکری سانوں دے دیتی جائے اس وعدے تینوں پیسے دیتے جان گے تاکہ کھانا کھلا کیتا جائے گا کھانا کھاتا جائے گا تے اے جڑا نبی دا صحابی جڑا کافر دیاں بکریاں چاہ رہا ہے تے اللہ کی جڑا عبداللہ بن عمر گل ہے اے جڑیاں بکریاں میریاں نہیں ہے امانت کسے دیے امانت دے اندر میں خیانت نہیں کر سکتا تے سارے ورگو دا ویکھی جائے پچھو پہل دیتے جائے کھاواں گے پیواں گے موجہ مارا گے تے عبداللہ بن عمر نے ایدی اے نیکی ویکھی ایسا عمر ویکھیا نال آ گیا عبداللہ نے پہل دیتے جان کے تمہیں خالی نال کٹھے کھاواں گے پیسے بھی مل جائیں گے انہوں میں دیتی جاؤں تے عبداللہ بن عمر نے جواب جڑا دیتا سونے
عبداللہ بن عمر آسمان والا رب مینوں ویکھ نہیں رہا؟ فرمایا ہاں ہاں مینوں ویکھ رہا ہے۔ فرمایا اے چیزاں ویکھ کے، اے نرمی ویکھ کے، اے نیکی ویکھ کے حضرت عبداللہ نے اس کافر دے کولوں ایسے حکیموں ذات کروایا، ذات بھی کروایا، 70-80 بکریاں بھی دے دیتیاں نے، ریور چڑھ رہے ہیں اے بھی لے دیتیاں نے۔ امانت دا سلا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جیڑی امانت ہے کری ٹھیک ہے 10 منٹ ٹائم ہو گیا۔ ہاں جی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نا چیزوں کا خیال کرنا جمعے دسنا نہیں چاہیے، سامنے کم سب کری ٹھیک ہونی چاہیے، ٹائم بڑا حکومت ہوتا ہے جمعے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دے کولوں کسی دی امانت پئی ہے اس امانت تو خیانت کرتا ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا وہ بندہ وہ چیز لے کے قیامت کا دن آئے گا۔ ایک شہید کے متعلق آیا میرے آقا دا صحابی ہے تے میرے آقا دے صحابی انہاں دے وارثین نو خوشخبری سنا رہے ہیں، اہلاً و سہلاً مبارکاں تے میرے آقا دا غصہ چڑھ گیا، کہانیاں مبارکہ فرمایا شہید ہو گیا تے نبی پاک نے فرمایا فلانی جنگ کے اندر انہیں چادر چرائی سی، اس چادر کی وجہ سے بندہ جہنم اندر جائے گا۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، پاویں جتنے بھی کسی نے کسی کی شے امانت نو چرایا غیبت اس امانت اگر خیانت کی ہے وہی چیز کل قیامت لے کے آئے گا، انہیں سر تے رکھی جائے گی، انہیں موڑے تے رکھ دی جائے گی، وہ چگڑی ہوئے گی، زیادہ ہوئے گی، قیامت کا دن پار نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان جاگ، انسان بیدار ہو، اے جڑی امانت رب نے تینوں دتیاں نے ان کا خیال کر۔ اگر امانت تیرے سیندے میں کو میرے آقا نے کو کافرہ کی امانتاں ہوتیاں نے کہ آپ مکہ چھڑن لگے حضرت علی نے سپرد کر دیتیاں اور شمول کا واقعہ سنایا جنہیں اپنے بیٹے کی قربانی دے دیتی، امانت کا پاسدار کیتا۔ تیرا ایماندار کتنے فرمایا نماز بھی امانت اللہ دی، اے نماز امانت ہے، اے وضو بھی امانت ہے، اے نماز پڑھتے ہو فٹافٹ کرتے ہو وضو صحیح نہیں تھا، فرمایا وضو صحیح ہوئے گی نماز ہوئے گی، اس بات ہے بھی امانت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جنابت کا غسل اے بھی امانت اللہ کی، اے جنابت کے غسل کا بھی خیال کیتا جائے، نماز کا بھی خیال کیتا جائے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا روزہ کا بھی خیال کیتا جائے، اے بھی امانت ہے، اس ایمانت کا خیال کرو۔ نبی پاک نے فرمایا سب تو بڑا اے جیڑا بندہ منافق او بندہ ہے جیڑا امانت دے کر خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافت کرتا ہے۔ قرآن پاک نے بھی ایسے بات کا اعلان فرمایا اے میرے محبوبہ، میرے سونیا محبوبہ، اپنے صحابہ کو اس بات کا اعلان سنا دیجئے، اس بات کا اللہ کا قانون بھی سنا دیجئے، اللہ کا اعلان بھی ہے، اللہ کا قانون ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم دیتا ہے کہ تسی لٹا دو امانت امانت والیاں نو۔ ویکھیا جے آخری واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جدو بندہ مار کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نٹھتے آ گئے، پاجے کرتے آ گئے، اینی ویکھیا کی ہے
دادیاں اپنے ریوروں کھلار کے بیٹھیاں نے انتظار دے اندر یہ کہ جدو چلے جان کے قافلے والے بعد جملت اسی پانی پہ آوا گیا ویکھیا جے انگا خیال انگا چیزاں دا خیال ایسے لوگ پرہیزگار لوگ نے ویکھیا اور چلے گئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ڈرا اللہ کا خوف آیا تے او چلے گئے تے انہاں نو اپنے ہاتھی ٹوکیاں دے نال پانی پہ آیا جدو پانی پہ ہاتھ دیتا ہے ایک درخت دے تھلے پہ جاندے نے تے قرآن یا آباد استاجرو ان خیرہ فرمایا جدو او چلیاں گی اکھاں تو اولے ہو جاتیاں نے تے اللہ دے نبی اکرام دے تھلے کھلو کے دعا مانگی کرتے رہے اللہ دے بولو خاندانی قضا مانگتے اللہ تیرا نبی تیرا فقیر بندہ بھوکا پیاسا ہے فرمایا اے میرے اللہ میرے کچھ عطا اللہ دے کو مانگیا ہے کہ رابا میرے موسیٰ ہر روٹی منگی آتے روٹی والی بھی بھیج رہا ہوں اے گے تے ابا جان بیکریاں پکڑیاں دا سارے کھول کے بیجا رٹیاں دیا نے پر میں ابا جی ایک بندہ ایک نیک نوجوان دیکھے ہے بڑا پریزگار امانتدار کہ انہوں بلاؤ تاکہ ساڑھا بھی حل ہو جائے اے امانتدار لے کے انہوں نے بلایا ایماندار بندہ عظیم ہے اس بات امانتدار یہ صفتہ پڑیا ہے امانتدار اللہ دے بھی قرب ہوتا ہے نبی پاک دے بھی قریبی ہوتا ہے لوگوں دے بھی قریبی ہوتا ہے امانتدار اے اللہ کا ساتھی ہوتا ہے اللہ کا بہترین بندہ ہوتا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنی ہے سنا عمل توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ